السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم گفتگو کر رہے ہیں شرک کیا ہے، اور آج اس کی 13ویں قسط ہے. ہم نے شروع میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ شرک کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. اس پر ہم نے جو اللہ نے توفیق دی ہم نے بات کی. دوسری بات ہے کہ اللہ کی جو صفت ہے، اللہ سنتا ہے، جانتا ہے، اللہ داتا ہے، اس میں کسی کو شریک کرنا. تو اس میں سے بات یہ چلی کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے کیونکہ وہ داتا ہے، دینے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے. تو اس میں سے یہ بات آئی کہ وہ وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے. جب دیتا وہی ہے اور داتا بھی وہی ہے، تو یہ جو ہم لوگ دعا مانگتے ہیں کہ فلاں کے وسیلے سے اللہ ہماری دعا قبول کر لے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو کل میں نے آپ کو یہ بات بتانے کی کوشش کی تھی کہ کچھ ایسے وسیلے ہیں جو سب کے نزدیک جائز ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اس میں ہم نے 3 باتیں بیان کی. ایک یہ کہ آدمی جو ہے وہ اپنے کسی اچھے کام کا وسیلہ دے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں نے یہ کام آپ کی مرضی کے لیے کیا ہے، اگر یہ آپ کے دربار میں قبول ہے تو اس کے واسطے سے ہماری دعا قبول کر لیں. اس پر ہم نے آپ کو بخاری کی حدیث پیش کی اور وہ 3 آدمیوں کا واقعہ پیش کیا. دوسرا وسیلہ جو سب کے نزدیک جائز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے جو اسماء ہیں، اللہ کی جو صفتیں ہیں، ان کے حوالے سے بندہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ تو رحمان ہے، اپنے رحمانیت کے صدقے میں ہم کو رحم فرما دیں. اس میں بھی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کو بھی جو ہے وہ قبول کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو معاملہ پھنسا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جب یہ کہتا ہے کہ فلاں کے طفیل سے، فلاں کے صدقے سے، فلاں کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کرے، تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس کا معنی وہ لیتا کیا ہے. یہاں سے ہم بات شروع کرنا چاہ رہے ہیں. ایک طبقہ ویسے اگر میں آپ کو ایک آدمی سے پوچھوں کہ اگر آپ جو کہتے ہیں کہ حضور کے طفیل میں ہماری دعا قبول کر لے، آپ اس کا کیا معنی سمجھتے ہیں، تو آپ ابھی اس کو بتا نہیں پائیں گے کہ اس کا کیا معنی ہم سمجھ کے کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں انہوں نے سنا ہے، دعا سنتے ہوئے بزرگوں کو سنا، ہم بھی کہنے لگے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ اس کے پیچھے بعض چیزیں تو شرک. وہ شرک جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ کے وسیلے سے میں دعا مانگتا ہوں، اور معنی یہ لیتا ہے کہ آپ ہی اس معاملے کو قبول کریں گے. کہتا ہے، مانگتا ہے اللہ سے، لیکن کہتا کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے یا کسی بزرگ کے صدقے سے یا کسی صحابی کے صدقے سے یا ان کے طفیل سے یا ان کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کر لے. یہ بندہ جب کہتا ہے اور معنی یہ لیتا ہے کہ یہ بندہ چونکہ اللہ کا اتنا قریب ہے کہ اللہ کے جو کاروبار ہیں اس میں یہ چاہے تو انٹرفیئر کر کے ہمارے معاملے کو بنا سکتا ہے، اگر یہ عقیدہ رکھ کر کے کوئی کہتا ہے تو شرک اکبر ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ فعال لما یرید، جو وہ کرنا چاہے کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا مجال نہیں ہے کہ اس کے معاملے میں مداخلت یا انٹرفیئر کر دے. تو یہ معنی لے کر کے اگر کوئی کہہ رہا ہے تو شرک ہے. دوسرا معنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا گنہگار بندہ ہوں، یہ اللہ کے بڑے ہی قریبی بندے ہیں، لہذا یہ میری اپلیکیشن فارورڈ کر دیں اللہ کے دربار میں. یہ ایک بڑا طبقہ یہ معنی بھی لیتا ہے کہ ہماری بات کو اللہ کے سامنے رکھ دیں. اس میں جو ہے نا وہ 2 رائے ہے. علماء دیوبند بھی اس میں 2 رائے رکھتے ہیں. اکثر کی رائے ہے کہ ایسا کہنا بھی جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے سامنے آپ رکھ رہے ہیں کہ ہماری اپلیکیشن فارورڈ کریں،
تو سننے کی بات اس میں نہیں، اس میں تو دل کی جاننے کی بات ہے. آپ نے یہ بات کہی تو بندہ آپ نے زور سے تو کہا نہیں، اور اگر زور سے بھی کہا تو سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، تم مردے کو سنا نہیں سکتے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ اگر یہ سن کر کے ہماری دعا فارورڈ کریں گے تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بول ہی نہیں رہے، آپ کی تو یہاں دل کی بات ہے. اس لیے یہ کہنا بھی جو ہے وہ اچھا نہیں ہے کہ یہ ہماری دعا اپلیکیشن فارورڈ کریں گے. اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم جس ذات سے مانگ رہے ہیں ہم اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں جب بات ہوتی ہے کہ تم اپنے اللہ سے مانگو کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں تو ضرورت کیا ہے کہ اس کے ذریعے آپ اپنی اپلیکیشن فارورڈ کرائیے. بچہ والدین کا نافرمان بھی ہو، اگر اس سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ میرے امی ابو پھر بھی مجھے بہت چاہتے ہیں تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ انٹی کو لے کر کے بازو والے کو جا کر کے اپنی بات کو رکھیں اس کے سامنے. قرآن مجید کہتا ہے کہ اے ایمان والوں، اے میرے بندو، جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تم بھی اگر میرے سامنے آؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو تو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ رب العزت نے یہاں پر گنہگار کو بھی اپنا بندہ کہا ہے، چھوڑا نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ اے گنہگاروں قریب نہیں آنا میرے، یہ نہیں کہا. اس کو بھی اپنا بندہ کہا، یا عبادی الذین، عبادی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ معنی لینا کہ آپ میری اپلیکیشن فارورڈ کر دیجئے، یہ بھی جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہے. ہمارے یہاں اکثر و بیشتر علماء کی رائے ہے کہ یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی رحمانیت سے مایوسی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عقیدہ کہ صاحب یہ ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں جو کہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، لہذا دلوں کے بھیدوں کو کوئی نہیں جانتا ہے. یہ دوسرا معنی ہے. تیسرا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا کر رہا ہوں، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس محبت کے وسیلے میں میری دعا قبول کر لے. یہ ہمارے یہاں موافانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہی لینا چاہیے معنی. بات نہیں سمجھے؟ یہی آپ کو اگر کبھی یہ دعا مانگ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کے صدقے میں طفیل میں واسطے سے دعا قبول کر لے، تو یہ معنی آپ کو لینا ہے کہ اللہ میں نبی سے حد درجہ محبت کرتا ہوں اور آپ بھی اس ذات کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں، لہذا اس چاہت کے طفیل میں میری دعا قبول کر لے. تو پتہ یہ چلا کہ عمل محبت وسیلہ ہے، ذات محمد وسیلہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب کے نزدیک ہمارے یہاں کیا ہے؟ جائز ہے. اس کو بھی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی جائز قرار دیا ہے. حالانکہ علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بہت تشدد کے ساتھ کہتے ہیں کہ وسیلہ ایک دم جائز نہیں ہے. لیکن یہ بات اگر آ جاتی ہے تو اس میں آپ یہ جیسے حضور سے محبت کی بات، ایسے یہ بھی ہے کہ میں حضور کی فرما برداری کرتا ہوں، اللہ سنت کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہوں، اس طفیل میں یہ ساری باتیں اس میں آ جائیں گی. تو یا تو اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہے یا محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہے. یہ اگر الفاظ سے دعا مانگا جائے تو پھر اس میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو ناجائز کہا جائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہی ہمارے اکابرین، کیونکہ یہ باتیں آپ کو کھل کر نہیں بتائی جاتی لہذا آپ رٹی ہوئی ایک بات کہتے ہیں ان کے طفیل میں، ان کے صدقے میں، لیکن آپ کو اسی الفاظ جو بھی آپ استعمال کریں دل میں نیت یہی ہونی چاہیے. اگر یہ ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ جو سب سے زیادہ تو 3 کیٹیگری ادھر جائز کی بنی تھی، ایک یہ ہو گئی کہ عمل محبت، کیونکہ وہاں بھی عمل ہی کیا ہے ان پہاڑ میں جو لوگ پھنسے غار میں، انہوں نے بھی اپنے عمل کو ہی کیا بنایا؟ وسیلہ بنایا. آپ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عمل کو وسیلہ بنا رہے ہیں، اس میں کوئی بھی جو ہے وہ
کا بات نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ایک اس سے خطرناک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بحق کے، بعض جو اس میں تشدد والے ہیں وہ تو آپ اس میں ابھی نہیں ہیں داخل، کیونکہ وہ چیز آپ کو معلوم نہیں ہے۔ بعض لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ فلاں کا حق ہے آپ کے اوپر، اللہ کے اوپر، کہ آپ میری دعا قبول کریں۔ اللہ کے اوپر کسی کا حق نہیں ہے، اللہ کا حق سب پر ہے۔ اللہ کے ہم غلام ہیں، ہم کو وہ بندہ کہتا ہے، غلام کہتا ہے، وہ ہمارا کان پکڑ کر کے ساری نیکیاں ہونے کے باوجود جہنم میں ڈال دے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور سارے گناہوں سے لت پت ہو اور وہ اٹھا کر جنت میں ڈال دے تو بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اوپر کسی بزرگ، کسی نبی، کسی ولی کا کوئی حق نہیں ہے۔ پروردگار عالم ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، مالک کل ہے۔ یہاں تک بات سمجھے؟ اچھا، یہ جو بات ہے اس میں ایک دوسرا سوال ہے کہ کیا واسطے سے دعا مانگنا افضل ہے؟ قطعی افضل نہیں ہے۔ جس آدمی کو دیسی گھی مل رہا ہو اس کو ڈالڈا کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ڈالڈا کھایا جاتا ہے جب دیسی گھی میں پرابلم آ رہی ہے، دیسی گھی کا ریٹ بڑھ گیا ہے، دیسی گھی میں کنفیوژن ہے، تب بندہ مجبوراً ڈالڈا کھاتا ہے۔ لیکن اگر دیسی گھی آپ کو اویلیبل ہے تو ڈالڈا کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب رب ذوالجلال کہتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ لوگوں مجھے پکارو میں تیری دعا قبول کرتا ہوں، یہ جو جن لوگوں کے دربار میں ہم دنیا میں جاتے ہیں، جو آفیسرز ہیں، یہ ہیں، تو ان کے یہاں لکھا ہے نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن، لہٰذا آپ کو سینکڑوں واسطے لگا کر کے ان کے آفس میں جانا پڑتا ہے، کیونکہ اس نے بورڈ لگا رکھا ہے۔ اللہ نے اپنے دربار میں بورڈ کیا لگایا ہے؟ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تیری دعا قبول کرتا ہوں۔ دوسری جگہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تو تیری گردن کی رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ تیسری جگہ کہتا ہے محمد اعظم جب پوچھیں تم سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ محمد اعظم جب تم سے میرے بارے میں یہ لوگ سوال کریں تو ان سے بتا دو میں تو بڑا قریب ہوں۔ یہ جو باتیں ہیں، یہ جو آیتیں ہیں، یہ بڑے واضح انداز میں اس بات کو بتا رہی ہیں کہ مانگنا ہے رب سے۔ یہ جو میں نے واسطے کی بات کی یہ صرف جائز کا پہلو ہے، افضل کا پہلو قطعی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایک حدیث صحیح ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی سے یہ بات کہی۔ نابینا صحابی نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے آنکھ عنایت فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول لیکن آپ دعا میرے لیے فرما دیجئے۔ یعنی ان کا کہنا اندر کی بات یہ تھی کہ وہ تو مالک کل ہے، آنکھ لے کر کے ہی جنت دینا ضروری تھوڑا ہے، وہ تو آنکھ بھی دے سکتا ہے اور جنت بھی دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ یہ روایت سب کے نزدیک صحیح ہے، بقیہ تو بہت سی روایتیں ہیں جو سب لوگوں نے مطلب اس میں ضعیف ہیں، لیکن اس روایت میں کوئی بھی محدث انگلی نہیں رکھ سکا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی غالباً روایت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا اچھا جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد اس طریقے سے دعا کرنا، کیسے کہ اللہ میں اپنی آنکھ کی واپسی کی دعا فرماتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے وسیلے سے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کی بنیاد پر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ وسیلہ جائز ہے۔ یہی ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان نابینا صحابی کو یہ بات کہی ہے، جو ایک دم صحیح ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے ساری حدیثوں کے بارے میں بحث کر کے کہیں نہ کہیں بتایا، لیکن اس حدیث پر انگلی نہیں رکھ سکے، لہذا اسی بنیاد پر ہمارے علماء اہل سنت میں خاص کر علماء دیوبند جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وسیلے کی جو بات ہے وہ اس حدیث سے دلیل ہے،
اور چونکہ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ اس محبت کے کہہ نہیں رہا ہے لیکن عقیدہ یہی ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لہذا پروردگار عالم آپ ہماری دعا قبول کر لیں۔ قرآن مجید میں کہیں بھی یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ جب تم کو مانگنا ہو تو تم وایا آؤ۔ یہ جو وایا کی بات جتنی بھی کہی جاتی ہے کہ آپ سیڑھی سے بغیر چھت پہ نہیں چڑھ سکتے ہیں، آپ پرائم منسٹر کے پاس پہنچنا ہے تو بغیر، آپ کو ان سب کا جواب دیا ہوں کہ مالک کل سے ان سب کو کمپیئر کرنا خود رب کی توہین ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنا سسٹم انہوں نے وایا کا لگایا ہے، یہ وایا کا سسٹم لگا ہے اس لیے کہ وہ ان کی کمزوریاں ہیں، وہ چاہے پی ایم ہو اور چاہے سی ایم ہو، سب کی کمزوری ہے کہ اگر تم ڈائریکٹ میرے پاس آؤ گے تو میرے لیے پرابلم کریٹ ہو جائے گی۔ اپنی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، اپنی ویکنس کے لیے انہوں نے یہ سارے اصول بنا رکھے ہیں۔ مالک کل کو نہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے اور نہ یہ ہے کہ بیک وقت ساری دنیا پکارے تو کوئی پرابلم ہوگی۔ قرآن مجید میں ایک آیت اور ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ کی قربت اختیار کرو، یہاں پہ وسیلے کا لفظ استعمال کیا ہے، تلاش کرو اس کے طرف وسیلے کو۔ مان لوگوں نے اس وسیلے کو لفظ کو لے کر کے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وسیلے کے ذریعے آؤ، وسیلے کے ذریعے بولتا تو بولتا بالوسیلہ، بالوسیلہ نہیں کہا ہے۔ اللہ کو جتنی چیزیں اللہ کے قریب کہہ رہا ہے کہ ہمارے قریب آنے کے لیے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہمارے قریب آنے کے لیے وسیلہ، یعنی وہ چیزیں جو ہم سے قریب کرنے والی ہیں وہ لے کر کے ہمارے پاس آؤ، ہماری بات مانو، ہماری اطاعت کرو، ہمارے نبی سے محبت کرو، نماز پڑھو، ذکر کرو، فلاں کام، یہ ساری چیزیں اللہ سے قربت کرنے والی ہیں۔ اگر ان چیزوں کو آپ کریں گے تو اللہ سے قربت حاصل ہو جائے گی۔ تو کہیں اس آیت سے بھی آپ کنفیوز نہیں ہو، اس میں بالوسیلہ نہیں کہا گیا ہے۔ اگر بالوسیلہ کہا جاتا تو مطلب ہے کہ اس کا قربت اختیار کرو وسیلے کے ذریعے، یہ نہیں کہا ہے۔ تو وسیلہ وہاں پہ قربت کے معنی میں ہے۔ تمام جو ہے وہ ہمارے لسان العرب عربی زبان کی سب سے معتبر اور بہت بڑی ڈکشنری ہے، انہوں نے کہا اس کے معنی قربت کے ہیں کہ اللہ کا قربت اختیار کرو ان چیزوں کے ذریعے جو قریب کرنے والی ہیں۔ تو یہ شاید کے ذریعے بھی حکم نہیں ہے کہ اس کے دربار میں آپ آئیں۔ تیسری چیز، آپ دعا کرتے ہیں اذان میں، آتی محمد الوسیلہ، ہے نا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر وسیلہ کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے اور غالباً مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ ہے کیا دعا میں، آتی محمدن، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیے الوسیلہ، یہاں نہیں کہا گیا ہے کہ بالوسیلہ، یہاں بھی نہیں کہا گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرمائیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا جنت کا ایک اعلیٰ مقام ہے جس پلیس کو وسیلہ، جس جگہ کو وسیلہ کہتے ہیں، آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ وہ جگہ ہم کو عنایت فرمائے۔ یہ بات پوری امت سے کہی جا رہی ہے کہ نبی کے لیے دعا کریں۔ آپ بتائیے کیا چکر ہے کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو دعا قبول کرے، وہ تم سے کہہ رہا ہے کہ میرے لیے پوری امت قیامت تک دعا کرے کہ مجھے وسیلے کا مقام عطا فرمائے۔ یہ شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے بات کہی گئی ہے۔ تو وسیلہ ایک جگہ ہے، اس جگہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو لوگ میرے لیے دعا کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، وہ پلیس عطا فرمائیے، پروردگار عالم اللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں قیامت میں اس کے لیے شفاعت کروں گا کہ اللہ اس نے پوری زندگی ہمارے لیے وسیلے کی دعا فرمائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، لہذا میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ تو وہاں بھی وسیلہ جو ہے نا، وہ وسیلہ جنت میں ایک جگہ ہے، حدیث میں صراحتاً اس کی تشریح ہے۔ تو یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ حقیقت میں یہ وسیلہ تو لے دے کر کے آخری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کہیں، کہنا ضروری نہیں، جب بھی کہیں تو یہ سمجھ کر کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں محبت رکھتا ہوں یا فلاں بزرگ سے میں محبت رکھتا ہوں۔ بزرگوں کو اس لیے نہیں کہا جاتا کہ جس کو آپ بزرگ سمجھتے ہو سکتا ہے وہ اس کے دربار میں بزرگ ہی رہو۔ انبیاء اور صحابہ تو ٹھیک ہیں، اس کے نیچے کی کیٹیگری میں جس کو آپ بزرگ کہہ رہے ہو سکتا بزرگ اللہ کے دربار میں نہیں ہو،
اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ اگر مانگنا ہے تو حضور کے وسیلے سے یہ بات کہی جائے اور اس میں یہ عقیدہ رکھا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک.